ابھی میں خبریں سن کر آ رہا ہوں جانی، میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں، میں آج اسی وقت پی ٹی آئی چھوڑ رہا ہوں۔ اگر میرے زخم ہوتے ہڈی ٹوٹی ہوتی تو میں کیسے کام کرتا؟ میں ابھی تو بریانی بنا رہا ہوں، ورنہ تو کوئی اور میرے لیے بریانی بناتا۔ پچھلے دنوں کچھ خبریں سرگرم تھی، ان کی وجہ سے میرا جینا حرام ہو گیا تھا۔ دنیا بھر میں میرے چاہنے والے ہیں، ہر ملک سے، ہر شہر سے فون آ رہا ہے کیسے ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ جو کچھ آپ سن رہے ہیں وہ ہوا نہیں ہے اور نہ ہوگا۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ڈیجیٹل میڈیا، میں ہوں منہاج موسوی۔ ایک انتہائی شرمندگی کی بات ہے جناب کہ پاکستان کے ایک لیجنڈری مصنف، شاعر، ادیب انور مقصود صاحب، جن سے متعلق ہر روز ہفتے میں ایک آدھ خبریں ایسی آ جاتی ہیں کہ جو بہت تشویش میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ ایز اے سامع جب ہمیں تشویش میں مبتلا کر سکتی ہیں یہ خبریں، تو آپ اندازہ کیجئے کہ خود ان کی شخصیت کو کتنا متاثر کر سکتی ہیں۔ بعض دفعہ وہ بہت واشگاف انداز میں کہہ چکے ہیں کہ جناب وہ سوشل میڈیا استعمال نہیں کرتے ہیں، اور ان سے منسوب جس قسم کی ٹویٹس بتائی جاتی ہیں ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ بہت سادہ سا فون استعمال کرتے ہیں اور سوشل میڈیا سے بہت دور ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی سوشل میڈیا پر انور مقصود صاحب کے نام کے ساتھ کئی اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں، چاہے وہ فیس بک اکاؤنٹس ہوں، انسٹاگرام ہو یا ٹویٹر اکاؤنٹس ہوں، سابق ٹویٹر اب کا ایکس، اور کئی اور اس طرح کے پیجز جو انور مقصود صاحب کے نام سے منسوب ہیں۔ اور گزشتہ دنوں تو حد ہی ہو گئی کہ یہ خبر وائرل ہو گئی کہ جناب پاکستان کے لیجنڈری مصنف، دانشور، شاعر، ادیب انور مقصود صاحب کو اغوا کر لیا گیا ہے ایک مخصوص گروہ کی جانب سے۔ اور اغوا کے پیچھے جو کارن بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جناب وہ حکومت مخالف ان کے نظریات ہیں، اور وہ حکومت مخالف لکھتے ہیں، جس کی وجہ سے حکومت وقت نے انہیں تھریٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ واضح رہے کہ جناب انور مقصود صاحب حکومتوں کے خلاف آج کے دور سے نہیں لکھ رہے ہیں، یہ جنرل ایوب صاحب کے زمانے سے لکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جنرل ضیاء الحق کے سخت ترین مارشل لاء میں بھی ان کے سامنے انہوں نے مخالفت کی اور کھل کر مخالفت کی ہے۔ تو حکومتیں بھی جانتی ہیں انور مقصود صاحب سے کیسے نپٹا جا سکتا ہے۔ ممکن نہیں ہے انور مقصود صاحب کو، اور اتنے بڑے لیجنڈری شخصیت ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح کا اقدام ہو سکتا ہے، اتنی گری ہوئی حرکت کوئی کر سکتا ہے۔ لیکن اس کی وضاحت بھی دے دی، انہوں نے تردید بھی کر دی خود انور مقصود صاحب نے ایک ویڈیو شیئر کر کے کہ خدا کے لیے 85 سال کی عمر میں کیوں ان سے اس قسم کے بیانات منسوب کیے جاتے ہیں کہ انہیں اغوا کیا گیا، انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور انہیں پابند کرنے کی کوشش کی کہ آئندہ گورنمنٹ کے خلاف کوئی بھی بیان یا کوئی تحریر، کوئی طنز و مزاح نہ کیا جائے۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو اس سے بھی سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ تو انور مقصود صاحب نے ایک ویڈیو غالباً ان کے صاحبزادے نے وہ شیئر کی ہے کہ وہ گھر میں بریانی بنا رہے ہیں یا کوکنگ کر رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جس 85 سالہ شخص پر تشدد ہوا ہو تو وہ اس طرح حشاش بشاش نظر نہیں آ سکتا ہے۔ اور وہ خود کہتے ہیں انور مقصود صاحب کہ جتنی ان کی عمر ہے کہ تشدد تو بہت بڑی بات ہے، اگر وہ کوئی پیار سے تپھڑ بھی مار دیں، انہیں کوئی دھکا ہی دے دیں تو ان کا کام تمام ہو جائے، اور کوئی اور ان کے اوپر بریانی ان کے لیے پکائے۔ تو بہرحال یہ انور مقصود صاحب کی شخصیت کے ساتھ بہت ہی گھناؤنا قسم کا مذاق ہم کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیجنڈز ہیں، یہ ان کی عزت اور وقار ہماری ذمہ داری ہے، لیکن ہم اپنی انا اور تسکین کے لیے، ونس اگین اپنی انا اور تسکین کے لیے، اپنے سیاسی مخالفین کو نیچا دکھانے کے لیے اس طرح کی قداور شخصیات سے منسوب کر کے بیانات وائرل کیا جاتا ہے۔ یہ آج کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے، اور اس میں سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے مخالف کو ڈیفیم کرنے کے لیے آپ بڑی انفلوئنشل پرسنالٹیز کا سہارا لیتے ہیں۔ ان میں سے ایک شخصیت انور مقصود صاحب ہیں، جن کے نام سے بے تحاشا آپ کو ٹویٹس ملیں گی، اور خاص کر فوج مخالف ٹویٹس دکھائی جائیں گی، آپ کو حکومت مخالف ٹویٹس دکھائی جائیں گی، گو کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں کبھی
کسی موضوع پر میں نے سیاسی موضوع پر ٹویٹس نہیں کیے ہیں. ہاں لکھتا ضرور ہوں میں, اور میں سوشل میڈیا استعمال نہیں کرتا. تو انہوں نے بارہا ریکویسٹ کی ہے کہ خدا کے لیے ان کے ساتھ اس قسم کا رویہ نہ رکھا جائے, کیونکہ انہیں بھی اذیت ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے جب ان سے منسوب غلط قسم کی خبریں مارکیٹ میں شیئر کی جاتی ہیں یا وائرل کی جاتی ہیں. تو انور مقصود صاحب ہمارا سرمایہ ہے, اور ایک ایسا سرمایہ جو ڈھنکی کی چوٹ پر حکومت کے خلاف, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, آمریتوں کے خلاف بولتے رہے ہیں اور بولیں گے, اور یہ خود حکومتوں کو اس بات کا اندازہ ہے. اور ماضی کے اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ جلال ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں بھی انہوں نے انور مقصود صاحب کے لیے احترام کا رشتہ کبھی ختم نہیں کیا. جنرل ایوب صاحب کے زمانے میں بھی کبھی بھی انور مقصود کے لیے احترام کا رشتہ ختم نہیں ہوا. جنرل پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں بھی جنرل پرویز مشرف صاحب نے انور مقصود صاحب کی بے باک طبیعت کو دیکھتے ہوئے ان کے لیے ہمیشہ احترام کا رشتہ رکھا. تو موجودہ حکومتیں بھی ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتی ہیں, اور یہ ان سے منسوب کر کے غلط قسم کے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. ان کے سیاسی مخالفین, یقینی طور پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت کی حکومت کے سیاسی مخالفین کون ہیں, اور وہ سوشل میڈیا پر کتنے سرگرم ہیں, اور وہ اس قسم کے بیانات دیکھ کر اپنی تسکین تو حاصل کر رہے ہیں, لیکن آپ جان سکتے ہیں کہ انور مقصود صاحب کے لیے کتنی تکلیف کا باعث بن سکتی ہے, ان کے فیملی کے لیے کتنا مشکلات اور کس قسم کی تکلیف دے یہ بات ثابت ہو رہی ہے. تو خود انور مقصود صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جب سے یہ خبر وائرل ہوئی ہے کہ انور مقصود صاحب کو لاپتہ کر دیا گیا, انہیں اغوا کر دیا گیا, ان پر تشدد کیا جا رہا ہے, تو پوری دنیا سے جس قسم کے پیغامات آ رہے ہیں, خود ان کی فیملی ممبرز کی جانب سے ان کے لیے جس قسم کی تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے, اس سے ان کی صحت پر بھی اثر پڑ سکتا ہے. تو انہوں نے ریکویسٹ کیا خدا کے لیے آئندہ بھی احتیاط کریں, آپ کا مذاق, آپ کا ذاتی اناد, آپ کا ذاتی تسکین کسی کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتا ہے. تو یہ انور مقصود صاحب نے کہا ہے, اور آئی ہوپ کہ ان کی وضاحت کے بعد یہ خبریں اب دم توڑ دینی چاہیے, لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ ایسا ہو. بہرحال آج کے لیے اتنا ہی, اور جاتے جاتے ونس اگین میں ریکویسٹ کروں گا اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے. رمضان ہے, روزے سے ہیں, تو آپ روزے کا احساس اور یہ جذبہ ضرور محسوس کیجیے. روزہ صرف بھوکے رہنے کا نہیں ہے, بلکہ دوسروں کے بھوک کا احساس کرنے کا نام بھی ہے. خوش رہیں, سلامت رہیں. جاتے جاتے ونس اگین ایک ریکویسٹ, ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. اللہ نگہبان.